اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یہ صفحہ نمبر 328 اور آیت نمبر 17 اور 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا۔ وتر الشمس، اور تم دیکھو سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور، تو کنارہ کھا کر جاتا ہے، عن کہفہم، ان کے غار کی طرف سے، ذات الیمین، دائیں جانب، واذا غربت، اور جب وہ غروب ہوتا ہے، تقرضہم، تو کترا جاتا ہے، ذات الشمال، بائیں جانب، وہم فی فجوۃ من، اور وہ اس غار میں کشادہ جگہ، کھلی جگہ میں تھے، ذالک، یہ من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، من یہد اللہ، پس جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ، فہو المہتد، پس وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دے، فلن تجد لہ، پر ہرگز نہ پائے گا وہ اپنے لیے ولیًا، کوئی ولی، مرشدہ، ہدایت کرنے والا۔ وتحسبہم، اور آپ ان کو گمان کریں، آپ ان کو دیکھیں گے، ایقاظاً، وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، ونقلبہم، اور ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں، ذات الیمین، دائیں جانب بھی، وذات الشمال، اور بائیں جانب بھی، وقلبہم، اور ان کا کتا، باسط، پھیلائے ہوئے ہے، ذراعیہ، اپنے بازوؤں کو، بالوسید، غار کے دھانے پر، لو اطلعت، اگر آپ جھانکیں، علیہم، ان پر، لولیت، آپ پلٹ آئیں، منہم، ان کو دیکھ کر، فرارن، بھاگتے ہوئے، ولملئت، اور پھر جائے دل، منہم، ان کو دیکھ کر، رعبا، دہشت سے۔ اصحاب کہف، جس دور میں اصحاب کہف نے
بادشاہ کے سامنے کلمہ بلند کیا، وہ دور نہایت ہی سخت تھا، کیونکہ جس جگہ یہ غار تھا، جس جگہ یہ رہا کرتے تھے، وہاں ایک بہت بڑا مندر بھی تھا۔ اور ہم جانتے ہیں جہاں مندر ہو، جہاں دربار ہو، وہاں پر جادوگر اور فال گیری کرنے والے، نجومی، اس طرح کے لوگ وہاں پر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اور جو مندر وہاں پر موجود تھا وہ آج دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، یعنی اتنا بڑا مندر جو تھا وہاں پر موجود تھا، اس لیے وہاں پر کثیر تعداد سے جادوگر بھی تھے، کثیر تعداد میں نجومی، اور ان کی جادوگری جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی رائج تھی، مشہور تھی۔ اور جو یہودی تھے وہاں پر، وہ بھی وہاں پر جادوگری کیا کرتے تھے اور اپنی جادوگری کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ یعنی اس طرح بت پرستی، جادوگری اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھی، اور اوپر سے پھر بادشاہ بھی بڑا سخت تھا۔ تو ایسے عالم میں جب یہ چند لوگوں نے بادشاہ کے سامنے کلمہ بلند کیا تو ایک نہایت ہی بہت ان کا کام نہایت عجیب لوگوں کو لگا، بھی یہ کیسے لوگ کہاں سے یہ دین لے آئے؟ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ دین جو ہے وہ نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا، تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو بہت بڑا صلہ دیا کہ ان کو غار کے اندر پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ، یہاں اللہ رب العزت نے غار کا محل وقوع بیان کیا۔ غار کیسی تھی؟ غار اندر سے کھلی تھی، بہت وسیع تھی، تنگ نہیں تھی جہاں آدمی بالکل تنگ ہو کر بیٹھے۔ غار جو ہے وہ بالکل کھلی تھی، اور غار کا منہ جو تھا وہ شمال کی جانب تھا، کہ جب سورج چڑھتا تو کنارہ کش ہو کر دھوپ ان کو نہیں لگتی تھی، غار کے اندر ہلکی سی دھوپ جاتی تھی اور سورج کنارہ کش ہو کر نکل جاتا تھا دائیں جانب سے، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو بائیں جانب سے دھوپ جو ہے وہ کنارہ کش ہو کے نکل جاتی تھی۔ غار کے اندر تو دھوپ پہنچتی تھی تھوڑی سی، لیکن ان تک نہیں پہنچتی تھی، یعنی جتنی صحت کے لیے روشنی جو ہے وہ توانائی کی ضرورت تھی، اتنی توانائی روشنی جو ہے وہ اندر جاتی تھی، اس سے زیادہ جو ہے وہ روشنی اور توانائی اندر نہیں جاتی تھی۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری نشانی ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں میں سے اپنے نوجوان جو ہیں وہ کھڑے کیے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت یافتہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اگر آپ جب بھی کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، کسی کو دعوت دیتے ہیں، تو دعوت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کیا کریں، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے۔ جب آپ ہدایت کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیں گے، اور ہدایت ملتی کسے ہے؟ جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہی ہدایت دیتے ہیں۔ اس لیے دعوت کے ساتھ ساتھ دعا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر ہماری جو دعوت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے زبان سے دعوت، ایک ہوتی ہے عمل سے دعوت۔ تو عمل سے دعوت جو ہوتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ مثلا باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا نماز پڑھ کے آ، خود وہ پڑھے نا، اور بیٹے کو کہتے ہیں نماز پڑھ کے آ، اب وہ بیٹا نماز پڑھ کے نہیں آئے گا، وہ ادھر ادھر سے چکر لگا کر آئے گا۔ تو اگر باپ خود نمازی ہے تو اس کا بیٹا بھی اپنے باپ کو دیکھ کر نمازی بنے گا۔ اس لیے صحبت کا اثر ہوتا ہے اور عمل کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بیٹے اچھے ہوں، اچھے انسان بنے، تو اس کے لیے آپ کو خود اچھا انسان جو ہے وہ بننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت اسی کو ہی ملتی ہے جو ہدایت اللہ تعالیٰ سے چاہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیں گے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جو گمراہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کب کرتے ہیں؟ جب انسان کسی گناہ کو لگاتار کرتا ہی رہتا ہے۔ کبیرہ گناہ کو کثیر تعداد میں کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملعون ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جتنی مرضی تبلیغ کر لے، جتنی مرضی ہدایت دے لے، اس آدمی کو ہدایت نہیں آتی، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جائے پھر ہدایت جو ہے وہ انسان کو نہیں ملتی۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے لیٹنے کا پس منظر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ان کے لیٹنے کی حالت کیا تھی؟ وہ اس انداز سے وہاں پر لیٹے ہوئے تھے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ان کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی تھی۔ اگر کوئی دیکھتا تو دیکھنے والا یہ سمجھتا یہ جاگ رہے ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے، سو رہے ہوتے تھے لیکن آنکھیں ان کی کھلی ہوتی تھی۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور وہ اپنی کروٹ بدلتے تھے۔ اللہ رب العزت کا یہ معجزہ، یہ نشانی تھی کہ وہ کروٹ بھی بدلتے تھے۔ اگر وہ کروٹ نہ بدلتے، ایک ہی حالت میں 300 سال تک سوئے رہتے،
تو اگر ایک ہی حالت میں انسان مٹی کے اوپر لیٹا رہے تو مٹی جو ہے وہ جسم کو کھا جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی کروٹیں بدلی، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، تاکہ ان کے جسموں کو مٹی جو ہے وہ کھائے نہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اور ان کا کتا جو ہے وہ بھی وہاں پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، کتا بھی باہر جو ہے وہ موجود ہے، اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں۔ اصل کے اندر یہ بھی ایک دہشت ناک منظر ہے کہ چند لوگوں کا اس طرح لیٹنا، ان کی آنکھیں کھلی ہونا، دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ جاگ رہے ہیں، اور باہر پھر پیرے کے لیے کتے کا بیٹھنا، اور کتا بھی آنکھیں کھول کر بیٹھا ہوا ہے، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے آنکھیں کھلی ہے جو جاگ رہا ہے، تو یہ ایک دہشت ناک منظر ہے۔ آج بھی اگر کسی آدمی کے پاس کتا ہو تو لوگ اسے ڈرتے ہیں، کوئی شکاری کتا یا بڑا کتا اس کے پاس ہو تو وہ ایک دہشت ہوتی ہے کتے کی۔ تو اس طرح چند لوگوں کا اندر ہونا اور باہر کتے کا نگرانی پر بیٹھنا، یہ ایک دہشت ناک جو ہے وہ منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا دہشت ناک منظر ہے، لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اتنا دہشت ناک منظر تھا کہ جب بھی کوئی ان کی طرف جھانکتا تو وہ الٹے پاؤں جلدی جلدی واپس بھاگ آتا، دہشت ناک منظر دیکھ کر وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اس کے دل کے اندر جو ہے اس کی دہشت بیٹھ جاتی اور پھر وہ وہاں سے بھاگ آتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کے لیٹنے کا محل وقوع جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو یہاں ایک چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر بہت ہوتا ہے، آدمی جس کے ساتھ رہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہے تو کتا ایک جانور ہے، لیکن وہ جانور چونکہ نیک لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، اللہ رب العزت نے جانور کو بھی 300 سال سلائی رکھا، تو یہ صحبت کا اثر تھا۔ اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو اثر ہم پر ہوگا۔ ایک جانور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر رہا ہے، اس پر بھی اثر ہو رہا ہے، تو پھر اگر ایک انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس پر تو اثر کا ہونا بالاولیٰ ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ تو یہاں کتے کا تذکرہ ہوا، ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے رکھنے سے منع کیا ہے۔ جس گھر کے اندر کتا ہو وہاں پر شیطان نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن جبرائیل مجھ سے وعدہ کر کے گئے کہ میں آج رات ضرور آؤں گا، لیکن جبرائیل آئے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات انتظار کرتے رہے، جبرائیل نہ آئے۔ حالانکہ جبرائیل نے کبھی وعدہ خلافی بھی نہیں کی، جھوٹ بھی نہیں بولا، لیکن آ بھی نہیں رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح اپنے گھر سے باہر نکلنے لگے، جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے جبرائیل تو نے رات کو وعدہ کیا تھا آنے کا پر آیا نہیں؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ کے رسول آپ کے گھر میں کتا تھا، اور جس گھر کے اندر کتا اور تصویر ہو وہاں پر ہم فرشتے نہیں جاتے، اس لیے اگر گھروں کے اندر کتے ہوں تو فرشتے نہیں آتے۔ اور یہاں بھی دیکھ لیجئے وہ کتا غار کے اندر نہیں تھا، غار کے باہر تھا، تاکہ رحمت کے فرشتے غار میں اتریں۔ اگر کتا غار کے اندر ہوتا تو رحمت کے فرشتے وہاں پر موجود نہ ہوتے۔ تو یہاں بھی دیکھ لیجئے کتا اللہ تعالیٰ نے غار کے باہر بٹھایا ہوا ہے، غار کے اندر جو ہے وہ کتا نہیں ہے، اس لیے کتا رکھنے کی ممانعت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان اپنے پاس کتا رکھے گا اللہ رب العزت اس کے نیک اعمال میں سے ہر روز ایک قرات نیک اعمال کم کریں گے۔ ایک پہاڑ قرات 3 میل کے فاصلے پر ایک لمبا پہاڑ ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک پہاڑ کے برابر اس کی ہر روز نیکیاں کم کر لی جائیں گی جو آدمی کتا رکھتا ہے۔ تو یہ کتا رکھنا اتنا گنونا جو ہے وہ جرم ہے۔ ہاں البتہ وہ کتا جو بکریوں کے لیے یا کھیتی کے لیے یا شکار کے لیے رکھ لیا جائے وہ جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کتا جو ہے وہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آج کل لوگوں نے شوقیہ طور پر کتے رکھے ہوتے ہیں، تو محترم بھائیوں آج انسان کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی وہ لوگ کتے کی قدر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حق ہے انسانوں کو کھلانے کا۔ یہ بھی المیہ ہے کہ آج لوگ فضول جن کاموں میں ضرورت بھی نہیں ہوتی، نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ کوئی دین کا فائدہ، وہاں پر لاکھوں کروڑوں لگا رہے ہیں، کتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس شوقیہ رکھا ہوا ہے۔ انسان جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں اور کتوں کو جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے، اس لیے کتا رکھنا منع ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کر دیا، اور بڑی سخت جو ہے وہ وعید فرمائی ہے کہ کتا آدمی اپنے ساتھ نہ رکھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيرِ، وہ کتا وہاں پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اللہ رب العزت نے وہاں دہشت ناک منظر بنا دیا تاکہ وہ لوگ کوئی بھی ان تک پہنچ نہ سکے، ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔